وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مہینہ جس کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سے بعض حرکت میں آ جاتے ہیں، اور بعض حضرات جن کا تعلق تشیع سے ہے، وہ بھی بڑے چاق و چوبند ہو کر پھرتی سے مختلف قسم کی حرکتیں اور مختلف قسم کی عبادتیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس میں مصروف اور مگن نظر آتے ہیں، اور ان میں سے بعض کالا لباس زیب تن کر لیتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اور بعض اپنے جسم سے خون بہاتے ہیں اور روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ آخر حسین رضی اللہ عنہ پر اتنا ماتم منانا کیا یہ اس کے مستحق ہے؟ یہ چند باتیں آج ہم آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کیسی شخصیت گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی لڑکے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی لڑکے پیدا ہوئے، سب کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی علی رضی اللہ عنہ سے، عقیل رضی اللہ عنہ سے، جعفر رضی اللہ عنہ سے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے، یہ 4 طریقے سے، اور ابن عباس سے، یہ 5 طریقے سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں
سب سے زیادہ جن حضرات کو محبت کرتے تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے حسن اور حسین ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی 3 ہجری میں اور حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی 1 ہجری میں۔ تو ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، انتہائی قریب اپنے پاس رکھتے، یعنی محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اتنے میں یہ 2 بچے نکل آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، ان دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر میں چڑھ جاتے ہیں اور اپنے خطبے کو دیتے رہتے ہیں اور ان دونوں بچوں کو چومتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انک تعرف انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ 2 لختے جگروں کو میں بہت چاہتا ہوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرے۔ یہ تھے حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو یہ 2 ننھے سے بچے پیچھے آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندوں میں سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ایسے ہی رہتے، اپنا سر نہیں اٹھاتے تاکہ ان بچوں کو تکلیف ہو جائے۔ جب 2 بچے خوب کھیل لیتے تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے۔ یہ معاملہ جماعت کی نماز میں ہوتا تھا تو سب جانتے تھے کہ حسن اور حسین ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ان دونوں کے تعلق سے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کو شہید کر دیا جائے گا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کو اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا، انہیں زہر دے دیا گیا جس کے اثر میں آ کر وہ 48 ہجری میں 48 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک انتہائی المناک، انتہائی درد بھرا واقعہ پیش آتا ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو انتہائی محبت کے ماحول میں بڑے اور جب صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بالکل چھوٹے تھے لیکن اہم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عمر بن خطاب نے حسن حسین کو بدری صحابہ میں شامل کر لیا، بدر، جبکہ وہ بدر میں کے میدان میں گئے نہیں تھے لیکن دونوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے، دونوں کے مرتبے کو جانتے ہوئے عمر بن خطاب نے دونوں کو بدریوں کا تنخواہ دیا جو 5-5 ہزار دینار کا ہوا کرتا تھا سالانہ، اس حد تک قریب رکھتے تھے اور ان دونوں کو اپنی مجلس میں بلاتے اور ان دونوں پر خوب محبت کا نچھاور کرتے۔ اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حسین رضی اللہ عنہ نوجوان ہو گئے اور انہوں نے ڈھیر سارے معرکے میں حصہ لیا اور زبردست لڑائیاں لڑی، جہاد میں حصہ لیا، افریقہ گئے اور طبرستان جیسے علاقے کو انہوں نے فتح کیا۔ اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہو گئے اور تمام لڑائیوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو کوفہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں سے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑے انتہائی انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو سنیں۔ اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا جو انتہائی رحم و کرم، چین، سکون، اطمینان کا دور تھا۔ لگ بھگ 20 سال کی ان کی ایسی حکومت رہی کہ ساری دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا جن کا نام تھا یزید بن معاویہ۔ تو جب یزید بن معاویہ خلیفہ بنے، یہ زمانہ تھا 60 ہجری کا اور یہ زمانے میں حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں ہوا کرتے تھے۔ تو مدینے میں تمام لوگوں نے یزید بن معاویہ کے خلافت کو مانا اور ان کے ہاتھوں میں بیعت کیا، سبوں نے بیعت کیا۔ شروع میں عبداللہ بن عمر نے اعراض کیا، اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے اعراض کیا، بعد میں دونوں نے خلافت کو مان لیا۔ لیکن رہے 2 افراد، ایک کا نام تھا عبداللہ بن زبیر جو یزید کو خلیفہ یا پھر ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرے تھے حسین بن علی بن ابی طالب جو حسین امام حسین کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بھی بیعت کرنے سے اعراض کیا، مخالفت تو نہیں کی، خاموش رہ گئے۔ لیکن یزید جو صاحب تھے انہیں یہ چیز پسند نہیں آئی، انہوں نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ نہیں، ان دونوں سے زبردستی بیعت لو، جبکہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی فرد بیعت کرنا نہیں چاہتا اور وہ مخالفت نہیں کر رہا ہے تو اسے اس کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، خاص طور پر اگر کوئی نام نہاد شخصیت ہو
تو خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا۔ ایسے صحابہ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن یزید بن معاویہ کی غلطی تھی کہ انہوں نے مجبور کیا کہ بیعت کریں۔ تو مدینہ کے گورنر نے بار بار ان دو افراد پر زور ڈالا کہ یہ آگے بڑھ کے بیعت کر لیں۔ دونوں نے انکار کیا تو بہت زیادہ جب زور ڈالا گیا تو عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں، اور مکے میں دو رہتے ہیں۔ اور جہاں مکے کا جو گورنر تھا وہ کافی معاملہ فہم آدمی تھا، جب اس پر زور ڈالا گیا کہ نہیں تمہیں حسین اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینا ہے، تو مکے کے گورنر نے یزید بن معاویہ کو سمجھایا کہ یہ دو افراد ایسے ہیں جو انتہائی مشہور افراد ہیں، اور اس میں تو حسین کے تو کیا کہنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لڑکی کے بیٹے ہیں، ان کی شہرت ساری دنیا میں ہے، یہ ایسی شخصیت انتہائی بابرکت شخصیت ہے، اس شخصیت کے اندر تشویش پیدا کرنا کوئی صحیح بات نہیں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ تو جب مکہ کے گورنر نے یزید بن معاویہ کو یہ بات سمجھائی تو مکہ کا گورنر اور یزید بن معاویہ دونوں خاموش رہ گئے، اس کے بعد ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی گئی۔ تو حسین بن علی جب مکہ پہنچے تو یہ واقعات ہیں 60 ہجری کے۔ مسلسل کوفہ سے خط آنے لگے، چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں ہوا کرتے تھے اور کوفہ کے لوگ حسین کو جانا کرتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ مکہ پہنچے تو کوفہ والوں نے خوب خط لکھا، اور خط لکھ کے حسین سے کہا کہ آپ آ جائیں کوفہ، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط نہیں، دو خط نہیں، بلکہ مورخین کہتے ہیں ہزاروں خطوط پہنچتے تھے روزانہ، اور سبوں نے یہی دعویٰ کیا کہ آپ آ جائیں کوفہ، ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو مورخین نے خطوں میں جن افراد کے نام تھے انہیں جوڑ کر بتایا کہ لگ بھگ 18,000 افراد جو کوفے کے تھے، انہوں نے بیعت کرنے کے لیے حسین بن علی کو بار بار بلایا رضی اللہ عنہ۔ تو شروع میں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اتنا اصرار کہ آخرکار حسین بن علی کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوفہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام مسلم بن عقیل تھا انہیں بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھیں کہ کوفے کے کیا احوال ہیں، کیا کوفہ والے واقعی میرے ساتھ کھڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ ثبات قدمی کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ تو حسین بن علی نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ گئے کوفہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ شروع میں بہت بڑی تعداد ان کے آس پاس جمع ہو گئی۔ سبوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی حسین جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ سبوں نے اصرار کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی تعداد دیکھی تو فوراً خط لکھا، کہا کہ کافی بڑی تعداد آپ کے انتظار میں ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ یہ خط جیسے ہی نکل گیا کوفہ والوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ اس وقت کوفے کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ انتہائی خبیث آدمی تھا، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے، اپنی گورنری کو بچانے کے لیے اس نے انتہائی بدترین حرکتیں اور فتنے کیے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں تو اس نے کوفہ والوں کو سزا دی۔ اس نے کیا یہ کہ ایک کوفہ والے کو پکڑا اور اپنی عمارت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا، اور جیسے ہی وہ گرا تو وہ آدمی مر گیا۔ جیسے ہی منظر دیکھنا تھا کوفہ والوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے آس پاس جو بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے ادھر ادھر ہو کے گمنام ہونا شروع ہو گئے۔ تو ظہر کا وقت آیا، 18,000 کی تعداد چند ہزاروں میں تبدیل ہو گئی۔ اب جیسے ہی عصر کا وقت آیا تو چند سو میں تبدیل ہو گئے، اور جب مغرب کا وقت آیا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، بالکل اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو کوفہ والوں کی انتہائی بدترین غداری تھی یہ، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل مجبور ہوتے ہیں کہ ایک عورت کے گھر میں جا کے اپنے آپ کو چھپائے، اور بعد میں عبید اللہ بن زیاد کے لوگ ادھر پہنچ کے انہیں وہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ ایک ہی دن میں پورا واقعہ ہو گیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے شروع میں جب ان کا جوش دیکھا تو انہوں نے خط لکھ دیا، اور حسین بن علی نے جب یہ خط دیکھا تو اپنی تیاری کر لی سفر کی۔ اب وہاں پر مکے میں حسین بن علی اپنے اہل خاندان کو لے کر
جس میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، آل رسول کے عمدہ افراد، 17 ایسے نوجوان جن کا علم میں بڑا مرتبہ تھا، زہد میں بڑا مرتبہ تھا، حسب و نسب میں بڑا مرتبہ تھا، ایسے بہترین افراد، خود حسین بن علی کے 6 بھائی اور عبداللہ بن جعفر کے 3 اولاد اور عقیل کے 6-7 اولاد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول خاص لوگ تھے۔ انہیں لے کر حسین بن علی اب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ لگ بھگ 70 کی تعداد تھی، مرد بھی تھے، عورت بھی تھے، سب آل رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں، آل رسول سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ آل رسول سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عزت کرنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ابوبکر صدیق نے، بہترین سلوک کیا عمر بن خطاب نے، بہترین سلوک کیا عثمان بن عفان نے۔ یہ تینوں کے تینوں خلیفے آل رسول کی عزت اور مرتبت اور ان کے شرف کو جانتے تھے، تو انہوں نے انتہائی بہترین انداز سے ان کے ساتھ معاملات کیے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آل رسول سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے محبت کرنا، جیسے میں نے بتایا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ انکار کرنے والے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جو لوگ آل رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم سب اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آل رسول سے محبت کرنے والا آدمی اللہ کے یہاں معزز اور مکرم ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ اہل بیت یہ بہترین لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے خاندان والے تمہارے اندر سے نحوست نکالیں اور تمہیں پاک صاف کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ آل بیت کو اللہ نے پاک صاف کر دیا۔ تو آل بیت کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے ہر فرد کو ہم لیں اور ہر فرد کے تعلق سے عقیدہ رکھیں کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا اور یہ جنتی ہے۔ نہیں، فرد کا حکم الگ ہے، مجموعی طور پر حکم الگ ہے۔ مجموعی طور پر آل رسول بہترین لوگ ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے اکیلے انداز میں، انفرادی طور پر، کہ وہ اس کا عقیدہ غلط ہو جائے یا پھر اس کے اعمال درست نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے۔ انفرادی حیثیت سے ایک اکیلا آدمی، اس کی زندگی اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، لیکن آل بیت ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کریں گے۔ یہ باتوں کی اچھی طریقے سے وضاحت ہونی چاہیے۔ بہرحال ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین افراد حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اب ان کا رخ کوفے کی طرف ہے۔ جب حسین بن علی مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اب ان کے راستے کو روکنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ جاتے ہیں۔ یہاں سے عبداللہ بن عباس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ جب بزرگ ہو گئے آنکھیں چلی گئی تھیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں آپ کو زبردستی روکتا، آپ ہرگز مت جائیے، یہ جانا ٹھیک نہیں۔ وہاں سے عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے کہا کہ ہرگز آپ مت جائیے، یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ آئے اور بڑے بڑے صحابہ سبوں نے مل کر حسین بن علی کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ ہرگز نہ جائیں، لیکن حسین بن علی نے کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں جا کر رہنے والا ہوں۔ تو ان تمام افراد کے روکنے کے باوجود سب جانتے ہیں کہ یہ خطرناک فیصلہ ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ حسین بن علی کا مکے سے نکل کر کوفہ میں اپنے لوگوں کے پاس جانا یہ خلافت کو ورغلانے کے برابر ہے، خلافت کے خلاف نکلنے کے برابر ہے۔ تو سبوں نے مل کے حسین بن علی کو روکنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن عباس تو راستے میں آگے، کہا کہ آپ ہرگز مت جائیں، اور انہیں دھکا دینے لگے، کہا کہ جائیں آپ واپس گھر میں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن حسین بن علی نے کہا کہ نہیں، میں نکل کر رہوں گا، میں نے تو وعدہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد حسین بن علی اپنے خاندان والوں کو لے کر، جن میں بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی، یہ لے کر کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی 8 ذی الحجہ، تو لگ بھگ 30 دن کا سفر کرنے کے بعد 8 محرم کو 61 ہجری 61 ہجری کو وہ پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں۔
کربلا کا میدان کوفہ کے آؤٹسکرٹس میں پڑتا ہے، آج بھی علاقہ موجود ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ سبحان اللہ، جہاں پر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جہاں پر اہل بیت کے خاندان کو شہید کیا گیا، ویسے جگہوں کو عقل مند آدمی عام طور پر منحوس مانتا ہے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ انہوں نے کربلا کو مقدس بنا لیا ہے اور اپنی نمازوں میں کربلا کے پتھر کو لاتے ہیں اور اپنے ماتھوں میں رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں اور کربلا کی مٹی کو مقدس مانتے ہیں، جبکہ وہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ اس میں مقدس ماننے کے لیے کوئی موقع ہے ہی نہیں، ذرا برابر بھی موقع نہیں ہے، بلکہ اگر ماننا ہے تو عقل مند آدمی کہے گا کہ بھائی ایسی چیزوں کو یاد نہ کرے، جہاں پر ایک تاریخی غلطی ہوئی، جہاں پر ایک بدترین واقعہ پیش آیا، ایسی چیزوں کو آدمی بھلاتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے، آوے کا آوا الٹا پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر نمازوں میں ہر بار اس پتھر کو دیکھا جاتا ہے اور اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں، ماتم منانے کے ماحول کو پیدا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو یہ جو کوفہ والے تھے، ابھی آپ ان کے تعلق سے سنیں گے، جنہوں نے بار بار حسین بن علی کو بلایا، یہ سب علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے تھے، اور شیعہ حضرات کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ توسی آپ لے لیجئے، المجلسی آپ لے لیجئے، اور اس کے بعد عباس القبی لے لیجئے، یہ ان کے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین بن علی کو شہید کرنے والے یہی علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ کوفہ والے تھے۔ تو علی بن ابی طالب کے جو ماننے والے تھے انہوں نے حسین بن علی کو قتل کیا ہے۔ تو حسین بن علی کو قتل کرنے والے کون تھے؟ اہل السنہ والجماعہ نہیں تھے، نہ وہ بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا، نہ کسی دوسرے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ افراد تھے جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے بلایا۔ لیکن جیسے ہی ایک سزا دیکھی اپنی غداری پر اتر آئے، بے وفائی پر اتر آئے، سب کے سب چھڑ گئے، جیسے آسمان میں آبر چھٹتا ہے ویسے ہی ادھر ادھر ہو گئے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب حسین بن علی کو کچھ بھی خبر نہیں، کانوں کان خبر نہیں، ان کے فرشتوں کو نہیں معلوم کہ اتنا بڑا غدر ہو چکا ہے، اتنی بڑی غداری ہو چکی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، کوئی یہاں تک کہ پیغام تک نہیں پہنچائے۔ اگر یہ لوگ واقعی محبت کرنے والے تھے تو پیغام کم از کم پہنچا دیتے، کہتے کہ آپ رک جائیں، یہاں پر معاملہ بدل گیا ہے۔ لیکن سب گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے آپ کو چھپا لیا، اور سڑکوں میں سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہیں۔ اب وہاں پر 1 مہینے کا سفر کر کے حسین بن علی کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور اس میدان کا نام طف، اس لیے اس لڑائی کا نام معرکۃ طف کہتے ہیں، اور یہ لڑائی پیش آئی 61 ہجری میں۔ تو حسین بن علی اس میدان میں پہنچتے ہیں تو خیمے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جیسے حسین بن علی یہاں پر پہنچے تو کوفہ کا گورنر جس کا نام عبیداللہ بن زیاد تھا، اس نے 1000 کی نفری بھیجی، 1000 کا لشکر بھیجا، اور جس پر امیر مقرر ہوئے حر التمیمی نامی ایک بہترین فرد، انہیں امیر بنا کر عبیداللہ بن زیاد نے بھیجا۔ تو 1000 کی نفری کہاں ہے اور گنتے چنندے افراد کہاں ہیں؟ 70 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں لائے تھے، یہ ایسے ہی آئے تھے، اور حسین بن علی کے ہوش و حواس میں بھی بات نہیں تھی کہ ایسی غداری یہ لوگ کر لیں گے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو آئے تھے لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے، لوگوں سے بات چیت کر کے وہاں کی ذمہ داری لینے کے لیے آئے تھے، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی خلافت چھیننے کے لیے نکلے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی نے انہیں حق کو ثابت کرنا تھا۔ یہ سب بیکار باتیں، بے بنیاد باتیں، اس پر کوئی دلائل نہیں۔ حسین بن علی کو بلایا گیا تھا وہاں کی ذمہ داری لینے کے لیے، بار بار اصرار کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ آخرکار نکلنے پر مجبور ہوئے، تو ان کا کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں، یزید سے ان کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ یزید بن معاویہ کون ہے؟ یزید بن معاویہ کی جو بیوی ہیں جن کا نام فاطمہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، وہ خود آل رسول سے شادی کیے ہوئے ہیں، یزید بن معاویہ، تو ان کے درمیان تو رشتہ داریاں تھیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ البتہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے ہم کہیں گے نہ، جیسے امام ذہبی کہتے ہیں، نہ ہم ان پر بددعا بھیجیں گے، نہ ہم ان کے لیے جو ہے گالیاں دیں گے، نہ ہم ان کے لیے محبت کا اظہار کریں گے۔ وہ صحابی تو نہیں تھے، صحابی کے لڑکے تھے بس،
اور ان کے اندر خامیاں تھی، وہ ایڈمنسٹریشن کے قابل نہیں تھے، ان سے بہترین افراد موجود تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا آرگیومنٹ بالکل مختلف تھا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بہرحال حسین بن علی اس میدان میں پہنچے تو 1000 کی نفری آ گئی روکنے کے لیے۔ حسین بن علی کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ بھائی تم لوگ کہاں سے آ گئے ہو؟ تو حر التمیمی نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو روکیں، آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دیں۔ تو حسین بن علی نے کہا کہ کیوں بھائی، ہوا کیا؟ کہا کہ نہیں، آپ آئے ہیں خلافت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ حسین بن علی نے کہا کہ ایسے کچھ مقصد ہے ہی نہیں ہمارا، ہم تو آئے تھے، لوگوں نے ہم کو بلایا ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگوں نے بلایا وہ تو آپ سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس کے بعد حسین بن علی 1000 کی نفری میں ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھتے ہیں جن کے نام جانتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ مکے میں آ کر حسین بن علی کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا۔ اب یہ لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے حر التمیمی کے ساتھ 1000 کی نفری میں موجود ہیں۔ تو حسین بن علی نے کہا کہ تمہیں تو میں جانتا ہوں، تمہارا تو نام فلان ہے، تم تو میرے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دعک من هذا، اب تو پرانی ہوگی باتیں، اب بھول جاؤ، اب ہم ڈر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب گفتگو چل رہی تھی تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر 4000 کی نفری بھیجی، 4000 کی تعداد پھر آ گئی۔ تو دیکھیے 70 لوگوں کے مخالفت میں 5000 کی بڑی تعداد بھیج دی گئی۔ اب جب 4000 کی تعداد آئی تو حر التمیمی سمجھ گئے کہ عبید اللہ بن زیاد کے مقاصد ٹھیک نہیں ہیں، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ تو اس کے بعد حر التمیمی جو پہلے 1000 نفری کے ساتھ آئے تھے، قائد بنا کر، لیڈر بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کر حسین بن علی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، حسین بن علی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ حر، آپ تو ہمارے سردار تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس وقت انہوں نے تاریخی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ معاملہ اب جنت اور دوزخ کا ہے، معاملہ اب جنت اور دوزخ کا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لڑکے کے گردن میں تلوار ماری جائے گی، انہیں شہید کیا جائے گا، ان سے لڑائی لڑے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایمان گواہ نہیں دیتا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے لشکر کو چھوڑا اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے باقاعدہ پریشر ڈالا کہ آپ نہ کہ صرف رک جائیں، اس بار یہ 4000 کی نفری نے یہ پریشر ڈالا کہ آپ ہمارے پاس سرنڈر ہو جائیں، ہم آپ کو قید کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچائیں گے، آپ جا کے وہاں پر اپنا معاملہ پیش کر لینا۔ حسین بن علی، انہیں ارسٹ کیا جائے گا، اس وقت کے دنیا کے سب سے بہتر آدمی، انہیں ارسٹ کیا جائے گا، اور شیر خدا علی بن ابی طالب کے لڑکے ہیں، میدانوں کو پسپا کیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو خاک و خون میں سب کو میٹھا پانی پلایا ہے، غیر معمولی فرد ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکتے ہیں؟ حسین بن علی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، ہم سرنڈر نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں، گوارا نہیں دیتا، یہ ضمیر گوار نہیں دیتی۔ البتہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، یا تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے، میں واپس چلے جاتا ہوں جہاں سے میں آیا، میرے کوئی دوسرے مقاصد نہیں ہے، فتنہ کرنا میرا مقصد نہیں، یا تو پھر مجھے موقع دیں کہ میں ہی جہاں کہیں بھی اللہ کے لیے جہاد چل رہا ہے وہاں جا کر اپنے آپ کو شہید کر دیتا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے، یا تو پھر مجھے یزید بن معاویہ کے پاس لے چلو، میں ان سے گفتگو کر لوں گا۔ یہ 3 آپشنز ہیں تمہارے پاس، چوتھا نہیں۔ تو انہوں نے تینوں آپشنز کو رد کیا، کہا کہ نہیں، آپ کو سرنڈر کرنا ہی ہوگا، آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بطور قیدی ہم آپ کو باندھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچانے والے ہیں۔ اب یہ چیز حسین بن علی اور ان کے ساتھ آل بیت بہترین افراد، انہیں کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے انکار کیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو یہ اس طرف سے زور دیا گیا اور باتوں باتوں میں تلواریں نکل گئی۔ اب جب تلواریں نکل گئی، روکنا ممکن نہیں تھا، گھمسان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور 5000 کی نفری اور 70 لوگوں کی تعداد، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک جھپکا اور آل رسول کے 17 افراد دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دیے گئے۔ اس میں حسین رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے 5 بھائی، ایک بھائی کا نام ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام جعفر بن علی، تیسرے کا نام عباس بن علی، نام دیکھیے ابو بکر بن علی،
انہوں نے اپنے بچوں کے نام ابوبکر رکھا ہے، اپنے بچوں کے نام عمر رکھا ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے ان سے خلافت چھین لی، ان پر ظلم کیا۔ کیا کوئی آدمی دشمن کے نام اپنے بچوں پر رکھے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو تہمتیں لگائی جاتی ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ بہرحال ہوا ہے کہ 70 کے 17 افراد دیکھتے ہی دیکھتے ہو شہید کر دیے گئے، بہترین افراد تھے، جتنے بھی مرد تھے سب کو مار دیا گیا۔ نہ کہ صرف مارا گیا، ان کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سروں کو نکال لیا گیا۔ صرف ایک نوجوان بچتا ہے جن کا نام تھا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جنہیں زین العابدین کہتے ہیں، صرف ایک بچ جاتے ہیں۔ یہ چونکہ بیمار تھے تو اپنے خیمے میں پڑے ہوئے تھے، لڑائی کے میدان میں نہیں آئے، صرف ایک فرد بچ گئے تھے۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب درست ہو گئے تو ان کے تعلقات یزید بن معاویہ سے بہت اچھے تھے، اور بار بار یزید بن معاویہ کی زیارت کرتے تھے اور بار بار ان کے تحفوں کو قبول کرتے تھے۔ بہترین تعلقات تھے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے یزید بن معاویہ سے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تو پورے نوجوان قتل کر دیے گئے اور تمام عورتوں کو پکڑ کر سبوں کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے مجلس میں پہنچا دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ صاحب، انہیں کافی خوشی ہوئی اور انہوں نے خبر پہنچائی یزید بن معاویہ کو، تو یزید بن معاویہ کو کافی غصہ آیا، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم لوگوں نے حرکت کیوں کی؟ لیکن بہرحال تاریخی انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اور ہم اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی علی بن ابی طالب کے لڑکے حسین بن علی بن ابی طالب کو شہید کیا، اللہ ان پر لعنت بھیجے، اللہ ان پر لعنت بھیجے۔ یہ لوگ انتہائی بدترین لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا، اور شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہی کوفہ والے ہیں، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے غداری کی، یہی کوفہ والوں نے جنہوں نے باقاعدہ بلایا، یہی کوفہ والے جو علی بن ابی طالب کے شہدائی اور فدائی ہونے کے دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے غداری کی۔ اسی لیے یہ واقعے کے 4 سال بعد انہوں نے ایک لشکر تیار کی جس کا نام رکھا گیا جیش التوابین، یعنی غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے یہ لشکر تیار کیا گیا ہے۔ اس لشکر والوں نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا، دوسرے افراد کو قتل کیا۔ یہ 4 سال کے بعد کے واقعات ہیں۔ جب انہوں نے لشکر بنایا، نام رکھا توابین، توبہ کرنے والے، یعنی غلطی ہو گئی اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں، قتل کر دیا اس کے بعد ماتم منا رہے ہیں، ختم کر دیا اس کے بعد رو رہے ہیں۔ یہ کرونا کس لیے، تعزیہ کس لیے؟ تمہوں نے خود مارا ہے۔ یہ تاریخ گواہ دے رہی ہے اس بات کی۔ تو بہرحال اس طریقے سے انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ دن تھا 10 محرم کا۔ اب اتفاقاً اسی دن کو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلایا تھا۔ تو ایک طرف سے خوشی ہے اور ایک طرف سے غم جمع ہو گئی۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، اس لیے نہیں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کے غم میں ماتم مناتے ہوئے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں، اگر ایسا سوچتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدل لیں۔ اس دن روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف مدینے میں، نہ کہ صرف مکہ میں، بلکہ اس سے پہلے، بعثت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ قریش روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبی بننے کے بعد بھی اس روزے کو رکھا، اور مدینہ آئے تو مدینے میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس روزے کے دن بچوں کو صحابہ روزہ رکھایا کرتے تھے، انہیں کھیلنے کے لیے گھڑیاں گڑیاں دیتے تاکہ وہ روزہ رکھ لیں، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاشورہ کا روزہ جس نے رکھا اس کا 1 سال جو گزر گیا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کی وجہ سے یہ مستحب عمل ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہرگز ماتم منانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تو بہرحال تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو انتہائی غمگین واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑے فرقے کو نکال لینا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر سبوں کو گالی دینا اور اہل سنہ و جماعہ کو گالی دینا اور دوسرے افراد کو گالی دینا، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اور جھوٹا رونا خون بہانا، اس کی کہاں سے اجازت ہے؟
بلکہ خود شیعہ کے ائمہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے ماتم منانا، کپڑوں کو پھاڑنا، جسم سے خون نکالنا یہ حرام کام ہے، اس پر اتفاق ہے، یہ حرام کام ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو کتنا اچھا ہوتا۔ افسوس بعض لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اس ماتم منانے کا کچھ اور سٹائل اپنایا ہے۔ انہوں نے تو پنجے کا سسٹم نکال لیا ہے، ہٹارا نکالتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مختلف چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس پر اونٹ ڈالتے ہیں، اس پر دعائیں دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اسے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر مسلمان وہ اپنے بتوں پر جو کام کرتے ہیں ان پنجوں پر وہ کام کیا جاتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا یہی ہے صحیح اسلام کا ریپرزنٹیشن؟ کیا غیر مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ تم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس بھی وہ اود بتیاں، تمہارے پاس بھی وہ پھول، تمہارے پاس بھی وہ مختلف چڑھاوے، اور ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس ہے، تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر توحید کی نعمت کو پامال کر دیا گیا ہے، یہاں پر سنت کی نعمت کو پامال کر دیا گیا ہے، یہاں پر اسلام کی تعلیمات کو پامال کر دیا گیا ہے، اور ان پھٹاروں اور ان پنجوں بٹھانے والوں کے پاس نماز کی پابندی نہیں ہوتی اور مختلف گانے سنائے جاتے ہیں۔ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ افسوس در افسوس، مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہیں اللہ نے طاقت دی، سمجھ دی، پیسے دیے اور وہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ آگے بڑھے اور ان لوگوں کو روکے۔ اگر اس میں کمرشل ایسپیکٹس انوالوڈ ہیں، یعنی پیسوں کے لیے کرتے ہیں، تو انہیں پیسہ دے دیں، کہیں گے میں چھوڑ دیں اس چیز کو، پیسہ دے دیں، کہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اسے اسلام کا نام خراب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو ہی سمجھا ہے۔ بتوں کو سڑکوں میں نکالا جاتا ہے تو پنجوں کو بھی سڑکوں میں نکالا جاتا ہے۔ گانے بجانے یہاں پر بھی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو یہاں پر بھی تکلیف، یہاں پر بھی تکلیف۔ تو قرآن کی تعلیمات کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مر مٹنے والے، ان کی تعلیمات پہ مر مٹنے والے، یہ تعلیمات سے کیا تعلق ہے؟ افسوس در افسوس، یہ ایسی چیزیں جسے دیکھ کر مومن کا دل روتا ہے، مومن کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور اسے پریشانی ہوتی ہے کہ آخر ان چیزوں کو کب روکا جائے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔